بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب ما جاء في السبع أرضين وقول الله عز وجل الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن والسقف المرفوع. السماء سمكها بناها والحبك استواؤها وحسنها أذنت سمعت وأطاعت وألقت أخرجت ما فيها من الموتى وتخلت عنهم طحاها دحاها بالساهرة وجه الأرض كان فيها الحيوان نومهم وسهرهم. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا ابن علية عن علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وكانت بينه وبين أناس خصومة في أرض فدخل على عائشة فذكر لها ذلك فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أرضين. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب بدء الخلق کے تحت خلق اور بدایت خلق سے متعلق حقائق کی طرف جو احادیث مبارکہ اور کتاب اللہ میں مذکور ہے اشارہ کرنے کے بعد اب اس کی تفصیلات کو ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جہاں پر قصہ خلق اور اسٹوری آف کریشن کو کتاب اللہ میں اس کے آغاز کو بیان کیا ہے اجمال کے ساتھ، وہیں پر احادیث مبارکہ میں اس چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. قرآن کریم میں بھی صرف اجمال ہی نہیں بلکہ اس کی تفصیل بھی موجود ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب یہ ہے کہ یجمع بین الکتاب والسنہ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ دونوں کو جمع کرتے ہیں. کتاب اللہ چونکہ اساس اور بنیاد ہے اور متن متین ہے، لہذا جب بھی وہ کسی بات کو قائم کرتے ہیں تو بات کو قائم کرنے کے بعد چند آیات مبارکہ لاتے ہیں یا مکمل آیت لاتے ہیں یا آیت کا ایک چھوٹا سا جز لا کر چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اشارہ کرتے ہیں کہ اب آپ اس میں بھیجا ماری کرو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں اس آیت کے ذریعے سے اور کتاب اللہ اس کے ذریعے سے کس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اور پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ کا ذکر کرتے ہیں. اپنی اسی سنت مستمرہ کے تحت آپ کتاب بدء الخلق کے دوسرے باب کو قائم کرتے ہیں، باب ما جاء فی 7 أرضین. پہلا باب آپ نے جب قائم کیا تو باب ما جاء فی قول اللہ وهو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وهو اہون علیہ. تو باب اول میں بدایت خلق کو بیان کیا. اب اس کے بعد مصنف باب ما جاء فی 7 أرضین کو بیان کر رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس باب کو دوسرے نمبر پر کیوں لائے؟ بظاہر ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ زمین سے بہت بڑی چیز تو آسمان ہے، ستارے ہیں، اسے ذکر کرنا چاہیے تھا. بجائے اسے ذکر کرنے کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
تخلیق ارض اور اس کے طبقات سبعہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر یہ بات ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، کائنات بہت بڑی ہے، آسمان ہے، زمین ہے، ستارے ہیں، کہکشاں ہیں، واپشاں ہیں، تو جو بھی ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کہاں رہتے ہیں؟ کہاں رہتے ہیں ہم؟ نحن علی الارض، ہمارے لیے جو ہے وہ زمین۔ ابھی جیسے آکسیجن، یہ کورونا کے زمانے کے اندر میں آکسیجن کی وجہ سے انسان پریشان تھا نا، یہ آکسیجن کے اوپر پوری دنیا قائم ہے۔ ایسا کہتے ہیں سائنسدان کہ اگر 5 سیکنڈ کے لیے آکسیجن کو رے ارض سے ہٹا دیا جائے، کتنے سیکنڈ کے لیے؟ 5 سیکنڈ کے لیے، تو کیا ہوگا زمین پر؟ تو کہتے ہیں ساری عمارت گر جائے گی، جتنی بلڈنگیں سب یہاں ہو جائے گی۔ انسان جو ہے، انسان کی چمڑی یہ پانی کی طرح سے پگھلے گی۔ کتنی سیکنڈ؟ 5 سیکنڈ۔ زمین پر انسان چل نہیں سکے گا، زمین پر انسان، اس کے قدم رہیں گے نہیں۔ یہ ساری کرشمہ سازیاں جو ہے وہ کس کی وجہ سے ہیں؟ آکسیجن کی وجہ سے۔ اگر اس آکسیجن کو اللہ 5 سیکنڈ کے لیے ہٹاتا ہے تو یہ کائنات کا پورا زندگی کا نظام اور یہ کائنات ٹوٹ پھوٹ کر کیا ہو جاتی ہے، یہ زمین ہماری فنا ہو جاتی ہے۔ یہ آکسیجن اور اس طرح کی ہزاروں گیسیں جو انسان کی زندگی کے لیے معاون ثابت ہو رہی ہے، یہ صرف زمین پر پائی جاتی ہے، کسی اور جگہ نہیں پائی جا رہی، کسی اور جگہ پر نہیں پائی جا رہی۔ تو زمین جو ہے، جس کو میں اپنے الفاظ میں ایسے کہتا ہوں کہ اللہ نے انسان کو تخلیق خصوصی سے بنایا، تو حضرت انسان چونکہ مہمان خصوصی ہے کائنات کا، لہذا اس کے لیے اس کے رہنے کی جگہ بھی اللہ نے اسپیشل بنائی۔ اللہ نے اس کی زندگی گزارنے کے لیے کرۂ ارض کو بھی کیسا بنایا؟ اسپیشل اس کے لیے بنایا۔ تو جیسے انسان یہ تخلیق خصوصی اسپیشل کریشن سے بنا ہے، ایسے ہی زمین بھی گویا کہ اسپیشل کریشن سے بنی ہے۔ کسے بنی ہے؟ اسپیشل کریشن سے بنی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے مصنف کہتے ہیں کہ بھیا قرآن اور حدیث نے بہت سارے حقائق کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک بار ادھر آ جا، پہلے جو تیرا مسکن ہے اس مسکن کے سلسلے میں جان لے کہ اللہ کیا کہتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کی جہاں بات میں جان، پہلے اپنی جہاں سے کیا ہو جا، واقف ہو جا۔ تو اس وجہ سے مصنف نے یہاں پر اس بات کو قائم کیا، باب ما جاء فی سبع اراضین۔ اب یہ سبع اراضین یہ مستقل مسئلہ کہ سبع اراضین سے کیا مراد، سبع اراضین سے کیا مراد؟ کیا جیسے آسمان 7 ہے ایسے ہی زمین بھی 7 ہے؟ ایک سوال یہ، سبع اراضین سے کیا مراد؟ کیا جیسے آسمان اور آسمانوں میں ایک دوسرے کے درمیان ایسا ہی فاصلہ ہے جیسا زمین سے آسمان کے درمیان ہے، تو کیا زمین میں بھی یہ فاصلہ ہے؟ کیا سبع اراضین سے مراد طبقات ارض ہے کہ زمین کے 7 طبقات ہیں؟ کیا سبع اراضین سے مراد الگ الگ 7 سیارے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں انسان جتنا علم کے میدان میں آگے بڑھتا ہے اتنا اس کے مسائل بڑھتے جاتے ہیں، اس کے مسائل کیا ہوتے جاتے ہیں؟ بڑھتے جاتے ہیں۔ اب جس زمانے میں صرف 7 ستاروں کی کھوج لگی تھی، اس زمانے میں لوگوں نے اٹھا کے کہہ دیا کہ سبع اراضین سے مراد 7 ستارے، مریخ، عطارد، زحل، اسد، حبلہ، ارض اور سورج کا یہ۔ لیکن اب یہ بول رہے ہیں کہ یہ تو لاکھوں کروڑوں میں ہے، تو اب وہ تفسیر کیا ہو گئی؟ غلط ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الگ الگ سیاروں کو مانا جا سکتا۔ اب سبع اراضین سے کیا مراد لیا جائے؟ طبقات ارض لیا جائے،
تو اس کا امکان زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس زمین کے نظام کو اتنا حیرت انگیز بنایا ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ سائنسدان جو زمانے سے اوور کانفیڈنس کا شکار ہے، تقریباً 20-25 سال پہلے انہوں نے ٹائٹینک بنایا۔ کیا بنایا تھا؟ اور اس پر کیا لکھا تھا؟ بہت دنیا کا سب سے بڑا اور دنیا کا سب سے مضبوط سمندری جہاز۔ اس پہ کیا لکھا تھا کہ اللہ بھی اسے توڑ سکتا نہیں، علیہ باللہ۔ اللہ نے کہا اچھا، زیادہ شامت ہے۔ سمندر میں گیا اور پہلے ہی سفر میں ٹوٹ پھوٹ کے بنا ہو گیا، پہلے ہی سفر میں اس کے ٹوٹ پھوٹ کے کیا ہو گیا وہ۔ اب کس سمندر ہے، سمندر یہ اتنے اللہ کے معجزات کا حامل ہے کہ انسان اس کو بیان نہیں کر سکتا ہے۔ سمندر کی گہرائی یہ اپنے اندر بے شمار حقائق رکھتی ہے، تو انسان سمندر کی سطح میں ایک حد تک پہنچ پایا تھا اور نیچے مزید جانے کی وہ کوشش کر رہا تھا، مگر نیچے گیس اور نیچے اس کے اندر میں ایسے طاقتور ترین مواد پائے جاتے ہیں کہ انسان اس سطح سے نیچے نہیں جا رہا۔ تو انہوں نے ایک مضبوط ترین جہاز بنایا جو سمندر کے اندر میں جائے، اور یہ دعویٰ کیا کہ اس کو لے کے ہم اور نیچے جائیں۔ وہ گیا 10 سیکنڈ میں ٹوٹ پھوٹ کے فنا ہو۔ کتنے سیکنڈ میں؟ within 10 سیکنڈ۔ کتنے سیکنڈ میں؟ صرف 10 سیکنڈ کے اندر ٹوٹ پھوٹ کر، 10 منٹ نہیں، جہاں تک کہ اب تک یہ وہ پہنچے تھے اس سے نیچے جانے میں 10 سیکنڈ بھی لگے نہیں، اور ٹوٹ پھوٹ کر کیا ہو گیا؟ فنا ہو۔ کچھ بھی ابھی تک کہ اس کا کوئی اتا پتا ہے نہیں، اس کا پرزہ بھی نظر آ رہا نہیں ہے۔ اس میں جو بیٹھے تھے وہ دنیا کے سب سے مالدار ترین لوگ مانے جاتے تھے، 5 غائب ہو گئے۔ ان کی لاش کا بھی ٹھکانہ نہیں ہے اور ان کے کسی وجود کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہی سمندر کی گہرائی ان کا قبرستان بن گئی۔ تو اتنے عجائبات کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، مگر اللہ کی کتاب ایسی چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اسی لیے میں نے اس سال بابر الخلق کا انتخاب کیا کہ اس کو اسی انداز میں ہم پڑھیں۔ اس سے 2 فائدے ہمیں حاصل ہونے چاہیے۔ ایک، خود ہمارے ایمان میں تازگی آنی چاہیے کہ اللہ کی قدرت کاملہ پر یقین کامل حاصل ہو، اور دوسرے نمبر پر جو مسلمان نوجوان یونیورسٹیوں کے اندر میں الحاد اور بے دینی کا شکار ہو رہے ہیں، کس طرح سے ہم جا کر ان کو اسلام کی طرف لا سکتے ہیں، اسلام کی طرف کیا کر سکتے ہیں، ان کو یہی سمجھانا پڑے گا۔ ان کو آپ قرآن حدیث سمجھاؤ تو نہیں سمجھ میں آئے گا، ان کو یہ سمجھاؤ آپ کہ دیکھو اتنا حیرت انگیز نظام، آٹومیٹک، یعنی تھوڑا ادب سے سمجھانے کا، تو اس کو سمجھانا پڑے گا کہ بھئی اتنا حیرت انگیز نظام ہے، یہ چیزیں دنیا میں، انسان کے بدن میں، یہ زمین میں، یہ آسمان میں، یہ سورج میں یہ ہے، تو یہ کیا ممکن ہے کہ بغیر کسی کے بنائے ہوئے ایسے ہی وجود میں آ جائے؟ تو وہ سامنے والا سوچنے پر کیا ہو جانا چاہیے، مجبور ہو جانا چاہیے کہ نہیں، صحیح معنی میں، اس لیے کہ اس وقت بر صغیر اور ایشیا میں سب سے بڑا مسئلہ خود مسلمانوں کو اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رکھنا ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ، قرآن کریم کی آیت کریمہ حیرت انگیز طور پر ہمارے معاشرے پر صادق آ رہی ہے کہ عرب ممالک ہو، چاہے ہمارا بر صغیر ہو، اسکول کالجوں میں پڑھنے والے ہو، یہ تیزی کے ساتھ ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف افریقہ اور یورپ اور امریکہ اور آسٹریلیا کے لوگ تیزی سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔
وَإِن تَتَوَلَّوْا أي وَإِن تَتَوَلَّوْا عَنِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ، اگر تم اسلام کو پسند نہیں کرو، روگردانی کرو گی، تو اللہ فرماتے ہیں یستبدل قوما غیرہ. ابھی میں حج میں تھا، افریقہ سے 25 آئے تھے ابراہیم کے نام کے، 3 مہینے پہلے مسلمان ہوئے اور ان کے ساتھ 1 لاکھ لوگ اسلام میں داخل ہوئے ایک ساتھ. وہ وہاں پر کیا بولتا ہے وہ لوگ، میرا ٹارگیٹ یہ ہے کہ افریقہ کے اندر میں کم از کم 3 ملین لوگوں کو اسلام میں داخل ہوا. کتنے لوگوں کو؟ 1-2 مسلم. 3 مہینے بھی اس کو اسلام میں داخل ہونے کو ہوئے نہیں. اور اس کی فکر دیکھو، اس نے کہا کہ اسلام کی حقانیت کو تو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم نے اس فکر کو نہیں ہوگا تو اللہ کے لیے وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی تمہارے اوپر سکہ لگا ہوا نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ صرف ایشیا ہی کے اندر میں اسلام زندہ رہے. اگر تم کو اسلام کی قدر نہیں ہے تو ہمارے دوسرے بندوں کو ہم اسلام کے لیے کر دیں گے، کھڑا کر دیں گے. یورپ میں صرف امریکہ میں ہر سال کم از کم 100 مسجدوں کا اضافہ ہو رہا ہے. کتنی؟ 100 مسجدیں ہر سال بن رہی. ابھی 1200 مسجدیں ہو گئی امریکہ میں، اور ایسا کہنا ہے کہ ہر سال کم از کم یورپ اور امریکہ میں 4 لاکھ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. کتنے؟ 4 لاکھ لوگ ہر سال اسلام میں کیا ہو رہے ہیں؟ داخل ہو رہے ہیں. تو یہ میرے اور آپ کے لیے مسئلہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو، اپنے لوگوں کو کیسے بچاتے ہیں اور دوسروں تک کہ اللہ کے دین کو بچانے میں کس طرح سے رول ادا کر سکتے ہیں. بہرحال بار بار یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے کہ حج میں بھی بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی، دنیا کے مختلف خطوں کے علماء سے ملاقات ہوئی. سب ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ہمارے مدرسے سے فارغ ہونے والے طالب علم کو فکر مند داعی بنانا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. کیا بنانا؟ فکر مند داعی. لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فکر تھی، اس فکر کے ساتھ ہمارے یہاں پر طالب علم کا تیار ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. اس کی مکمل تربیت، اس کو مکمل طور پر دین سے اور موجودہ زمانے کی اسکیل سے واقف کر میدان میں لانا، یہ وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو اچھا داعی نہیں بنا سکتے ہیں تو یہ ہمارے مدارس اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے اور ان مدارس کا کوئی رول باقی رہے گا نہیں. اس لیے اپنے آپ کو بہترین داعی بنانے کے لیے ہر اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے تیار کرنے کے لیے بہت زیادہ جد و جہد اور محنت کرنی پڑے گی.